بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے غیب کے حوالے سے۔ غیب کیا ہے؟ غیب کا جو احوال ہمیں معلوم ہے، ہم کیا اسی احوال کو درست مانیں یا غیب کچھ اور ہی چیز ہے؟ دراصل نارملی ہم لوگ جس کو غیب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی وہ غیب ہے، جو ہماری آنکھ کے پردے کے آگے نہیں ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے وہ غیب ہے۔ مثال کے طور پہ اس کمرے میں بیٹھے ہم لوگ باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، وہ غائب ہیں۔ کسی چیز کو اپنے کپڑے کے پلو کے نیچے چھپا لیا تو غائب کر دیا، وہ چیز چھپ گئی، وہ غائب ہو گئی۔ دراصل یہ فلسفہ جس نے بھی ہمیں سمجھایا ہے یہ بالکل ہی غلط ہے۔ غیب وہ نہیں ہے جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہ ہے حاضر ہی، لیکن وہ کسی اور کی نظر کے سامنے حاضر ہے، میری نظر کے سامنے حاضر نہیں ہے۔ اب آج کل ایک دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، اس میں آپ نے دیکھے کہ شہر میں مختلف جگہوں پہ، مختلف دفتروں میں، مختلف آفسوں میں، مختلف کمپنیوں میں CCTV کا کیمرہ لگے ہوئے ہیں، ہڈن کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک فرد کسی ایک جگہ بیٹھ کے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو وہاں نہیں ہوتا، یعنی اس نے اپنی آنکھ کی وسعت بڑھانے کے لیے کوئی آلہ دریافت کر لیا۔ اب وہ فرد تو وہاں موجود نہیں ہے، کسی چوک پہ، کسی چوراہے پہ، کسی آفس میں، کسی گلی میں، کسی نکڑ میں، کسی گھر میں، کسی دفتر میں وہ شخص موجود نہیں ہے، لیکن وہاں کی تمام چیزوں پہ وہ نظر رکھ سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ وہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ اعلیٰ دریافت کرنے سے پہلے اس کے پاس رسائی نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ پاتا، اب وہ ایک سورس اس کو مل گیا ہے، وہ وہاں تک اپنی نظر پہنچا سکتا ہے اور وہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب اس کی نظر وہاں تک پہنچ رہی ہے، اب وہ وہاں کا سب حال جانتا ہے۔ لہذا اسی کلیے کو فالو کریں تو اس ظاہری دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا دوربین کے ذریعے ہم جو چیز دیکھ پاتے ہیں یا وہ چیزیں جو کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بڑی ہی دور بلندیوں میں، آسمانوں میں، کہیں خلا میں سیٹلائٹ تیر رہی ہے، وہاں سے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اس سیٹلائٹ کے کیمرہ سے، اس کی آنکھ سے ہم وہ سارے ویژول وہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ جس کا بھی اس سیٹلائٹ کے ساتھ اپروچ ہے، جس کی بھی اس سیٹلائٹ کو تک رسائی ہے، وہ وہاں کے تمام مناظر دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ دوربین رکھتا ہے
اور ایسی دوربین کہ وہ میلوں دور وہ چاند کو دیکھ سکے، وہ سورج کو دیکھ سکے، وہ مریخ کو دیکھ سکے، وہ سیاروں کو دیکھ سکے، وہ گلیکسیز کو دیکھ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے منظر، اس کے سب خد و خال اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے پاس ایک سورس ہے جس سورس سے وہ سب کچھ دیکھ پا رہا ہے۔ یہ دنیاوی مثال ہے۔ اب کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ان کی اپنی محنتوں سے، جیسے دوربین بنائی تو کسی نے ہے، محنت کسی نے کی، خرچہ کسی نے کیا، اس کے اوپر سارا اپنا دن رات اور وقت خرچ کر کے اس نے وہ دوربین بنا دی، بنا کے اس نے مجھے دے دی یا آپ کو دے دی۔ اب آپ کو وہ دوربین مل گئی، آپ نے اس دوربین سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کو وہ کیمرہ مل گئے ہیں، وہ چاہے جس نے بھی فٹ کیے ہیں، جس نے بھی لگائے ہیں، جس نے بھی وہاں پہ اسمبل کیے ہیں، یا وہاں پہ جس نے بھی وہ جا کے ایڈجسٹمنٹ کی ہے ان کی، اور وہاں سے یہاں تک کہ اس کی تاریں ہیں یا اس کے سگنلز ہیں اور اس کے ذریعے وہ سب کچھ آ رہا ہے، وہ جس نے بھی اتنا خرچہ کیا، اتنی محنت کی، لیکن اس نے آپ کو یا مجھے وہاں بٹھا دیا، اب ہم دیکھ پا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کو اپنی محنت سے اور کچھ لوگوں کو کسی کی طرف سے یہ عطا ہوتا ہے کہ وہ اس ظاہری دنیا سے ہٹ کے باطنی دنیا میں بھی نظر ڈالتے ہیں اور ان کی نظر کی رسائی ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ملتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے بعد بہت سے فقیروں اور ولیوں کے واقعات ملتے ہیں۔ میں اس اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اگر کسی کو اس ڈیٹیل میں جانا ہے تو وہ اسٹڈی کر کے دیکھ لے، وہ اسٹڈی کر سکتا ہے۔ لیکن مختصراً بات یہ ہے کہ یہ باطن میں جانا یا اسی ظاہری دنیا کے مختلف حالات اور واقعات کو وہاں تک بغیر کسی دوربین کے وہاں تک اپروچ کرنا اور اس کو دیکھنا اور ان پہ نظر رکھنا، اس کا احوال معلوم رکھنا یا معلوم کرنا، یہ دنیا جہان میں ثابت ہو چکا ہے، اور یہ واقعات اور یہ معاملات آج تک ہم تک آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ لہذا جن لوگوں کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہ وہاں تک کی رسائی رکھتے ہیں، اور جن کی نظر وہاں تک نہیں جاتی وہ اس کو اگر غیب کہتے ہیں یا غیب سمجھتے ہیں تو یہ کلیہ غلط ہے۔ دراصل غیب نہیں ہے، وہ چیز غائب نہیں ہے، وہ غیب نہیں ہے۔ دراصل غیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے خاص الخاص پردے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پردوں میں جو چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی جو ہے نا وہ ہر کسی کو نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے پردوں میں جا کے جھانکنا، یہ بھی رسائی کسی کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی پا لے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی رسائی میں اس حد تک مانوسیت حاصل کر لے یا حجت پا لے کہ پھر اللہ کے پردوں میں جھانکنے کا بھی اس کا ایک سورس ڈیولپ ہو جائے، یا اس کو وہ چیز عطا ہو جائے کہ وہ اللہ کی ذات کے دیدار میں بھی رہے اور اللہ کی ذات کے پردوں میں بھی جھانکتا ہو، تو وہ تو غیب تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ چیزیں غیب ہیں جو اللہ کی ذات کے پردوں میں مخفی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کائنات پوری میں، وہ چاہے عالم ناسوت ہو، یہ جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس میں یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں
یہ سیارے ستارے اور گلیکسیز اور کہکشاؤں کے یہ اتنے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں حاضر ہیں، یہ چیزیں غائب نہیں ہیں۔ ان چیزوں کے حوالے سے ہم غیب نہیں کہہ سکتے، بس سورس کی بات ہے۔ جس کا جتنا سورس ہے اس کی نظر اتنا دیکھتی ہے، جس کا سورس نہیں ہے وہ اس کی نظر نہیں دیکھ پاتی۔ نظر کے نہ دیکھ پانے کو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ چیز حاضر نہیں ہے اور اس کا علم ہم نہیں رکھتے، کیونکہ وہ غیب ہے۔ اور اس کے حوالے سے اگر کوئی معلومات یا کوئی بات یا کوئی علم یا کوئی ریسرچ یا کوئی معاملہ یا کوئی حوالہ یا کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ اگر کوئی بیان کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ غیب کی خبر ہے۔ اب غیب کی خبر یہ نہیں ہے۔ آج کل ڈاکٹروں نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح انجیوگرافی کرتے ہیں۔ وہ سورس ان کے پاس آ چکا ہے کہ وہ جسم کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ بیماری کے حوالے سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا معاملات ہیں۔ پہلے نبض دیکھتے تھے، جس کو نبض دیکھنے کا علم تھا یا جس کی دسترس تھی یا جس کے پاس یہ سورس تھا، چاہے وہ تجرباتی طور پہ آیا یا مشاہداتی طور پہ آیا، جیسے بھی آیا اس کے پاس وہ سورس آ چکا تھا، اس نے وہ دیکھا کہ اس کے جسم میں کیا ہے، کون سا مرض ہے، کیا معاملہ ہے۔ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح باطن کے معاملات بھی ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی بندہ دیکھ سکتا ہے جس کے پاس یہ سورس ہو۔ اب وہ سورس ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ذکر کے ذریعے جو نور آپ کی زبان پہ آتا ہے وہ اس حد تک جاری رہے کہ وہ نور آہستہ آہستہ دل پہ پڑنا شروع ہو، اور جب دل پہ وہ نور پڑتا ہے، بار بار پڑتا ہے اور اس نور کی چوٹیں پڑتی ہیں، تو دل کے اوپر جو زنار کے جالے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں، وہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، وہ پاش پاش ہو جاتے ہیں، بالآخر وہ زنار کے جالے چھٹ جاتے ہیں۔ پھر جا کے خالصتاً قلب سامنے رہتا ہے۔ جب اس پہ وہ نور کی دستک پڑتی ہے تو قلب کی کھڑکی کھلتی ہے، اس کا دروازہ کھلتا ہے، پھر وہ نور قلب میں اترتا ہے، اور یوں قلب میں جب نور اترتا ہے تو قلب بیدار ہو جاتا ہے۔ قلب کی بیداری کے بعد پھر جب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر سیدھا دل پہ قلب میں اترتا ہے، اور وہ قلب سے باقی ہمارے لطائف میں وہ جاتا ہے۔ جیسے زبان سے وہ ہمارے قلب پہ چوٹیں مار رہا تھا، اب وہ زبان سے قلب تک، اور قلب بھی جاری ہو گیا تو قلب بھی ذکر میں لگ گیا، زبان بھی ذکر میں، قلب بھی ذکر میں۔ اب یہ دونوں کی طاقتیں، دونوں کا نور مل کے دوسرے لطائف کو بیدار کرتا ہے اور ان کی کھڑکیاں کھولتا ہے۔ اور جب یہ نور بیدار ہوتا ہے تو نور کی نظر نور تک جاتی ہے، نور کا سفر نور تک جاتا ہے، نور کی رسائی نور تک ہوتی ہے، پھر نورانی تجلیات کا دیدار ہوتا ہے، نورانی مناظر کا دیدار ہوتا ہے، نورانی عالم کا دیدار ہوتا ہے۔ پھر یہ نورانی عالم میں جب وہ جھانک لیتے ہیں، جب وہ دیکھ لیتے ہیں اور جب وہاں کا احوال بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسی بات کہہ دی، یہ تو یار غیب کی بات ہے، اور غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ اصل میں ہمارے ذہنوں کو تالا لگایا گیا ہے یہ لفظ دے کے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اس کو جب اپنے کمال، اپنے جمال، اپنے جلال سے نوازا، اور فنفخت فیہ من روحی، اپنی روح اس میں ڈالی، وَإِنَّا جَعَلْنَا آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ، کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت کے بنایا۔ جب اس کو اپنی صورت دی، اپنی روح دی، اپنی صفات دیں، اپنی جمالیاتی صفات دیں، اپنی کمالیاتی صفات دیں، اپنی جلالیاتی صفات دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم اس کو عطا نہ کرتا؟
اللہ نے اپنا علم بھی عطا کیا ہے اس کو، لیکن جو اس کی تگ و دو کرتا ہے یا جو اس راہ پہ چلتا ہے یا جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جو اس کا شوق رکھتا ہے، جو اس میں محنت کرتا ہے، جو اس راہ کا راہی بنتا ہے، جو اس کا عشق پالتا ہے، اسی کو وہ علم ملتا ہے۔ اور جب وہ علم ملتا ہے یا وہ نور ملتا ہے یا وہ نورانی سفر ملتا ہے یا وہ نورانی دیدار ملتا ہے یا نورانی تجلیات ملتی ہیں، نورانی کھڑکیاں کھلتی ہیں، نورانی مناظر اور معاملے جب اس کے سامنے آتے ہیں، پھر جب ملکوت کے معاملے کھلتے ہیں، جبروت کے معاملے کھلتے ہیں، لاہوت اور ہاہوت کے معاملے کھلتے ہیں، عالم احدیت کے معاملے کھلتے ہیں، عالم وحدت کے معاملات کھلتے ہیں، اور وہ معاملات اگر کسی کے سامنے پیش کرتا ہے تو ہم پھر یہ حجت پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں کی بات کر رہا ہے اور کیسی بات کر رہا ہے، یہ تو غیب کا علم ہے، یہ دنیا تو یہاں کی دنیا نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد کے معاملات ہیں، کیسے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کیا اس کا جناب مینوفیکچرنگ ہوگا، کیا اس کا ڈائیگرام ہوگا، کیا اس کی فیزیبلٹی ہوگی، کیا اس کا جناب فزیکل اسٹرکچر ہوگا، یہ ساری چیزیں پھر ہم جناب بحث مباحثے میں لا کے اس کی بات کی تردید میں کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس راہ کے راہی بنیں اور اس کی سیر میں جائیں اور رب کے نور میں ہم اپنے دل کو بھی منور کریں، ہم اپنے باقی لطائف کو بھی منور کریں، ہم اپنی ذات کو منور کریں، اور یہ نور کی لکیر، یہ نور کی رسی، یہ حبل اللہ جب سیدھی اپنے نور کی طرف جاتی ہے، نور کو جب نور سے واسطہ پڑتا ہے، نور کو جب نور سے کنیکشن ملتا ہے، نور کا جب نور کے ساتھ ایک ربط بنتا ہے، تو بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اندرونی اور بیرونی معاملات بدل جاتے ہیں، اس کا پھر اس دنیا سے کوئی شوق، کوئی شغف، کوئی اس میں لالچ نہیں رہتی، اس کا پھر دل کیسے لگے گا؟ جس نے اس دنیا سے زیادہ بڑی دنیا دیکھ لی ہو، اس دنیا سے زیادہ خوبصورت دنیا دیکھ لی ہو، اس دنیا سے زیادہ حسین دنیا دیکھ لی ہو، اس دنیا کے مناظر سے زیادہ معتبر اور محترم اور مکرم اور خوشبودار لمحوں میں اور مناظر میں جس نے وہ زندگی گزاری ہو، جہاں کی سرزمین بھی خوشبوؤں میں بسی ہوئی ہے، جہاں کی فضا بھی خوشبوؤں میں بسی ہوئی ہے، جہاں کے ہوا کے جھونکے بھی خوشبو میں بسے ہوئے ہیں، جہاں کے بادل بھی خوشبو میں بسے ہوئے ہیں اور رنگوں میں بسے ہوئے ہیں، اس دنیا سے جو ہو کے لوٹا یا اس دنیا کا جس نے نظارہ کر لیا یا اس دنیا کا جس نے منظر دیکھ لیا، اس کو اس دنیا میں مزہ نہیں آنا۔ اسی لیے تو حضور پاک نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر وہ یہاں پہ تڑپتا ہے، کاش کہ میں جلدی اپنے یار سے ملوں، کاش کہ میں جلدی اپنی دنیا میں جاؤں، کاش کہ میں اس دنیا کے وبال سے، اس دنیا کے عذاب سے، اس دنیا کی قید سے، اس دنیا کے معاملات سے چھٹکارا پاؤں اور یہاں سے رہا ہو کے وہاں چلا جاؤں۔ اس کو پھر وہاں کی لو لگی رہتی ہے، یہاں کی ساری تمنائیں، ساری آرزویں، ساری خواہشات، سارے خیالات اس کے یہاں پہ ریزہ ریزہ ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، یہاں پھر اس کا دل نہیں لگتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو نورانی نظاروں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذات کو اپنے نام کے ذکر کے نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے باقی لطائف کو بھی نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نورانی نظاروں تک کی سیر نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔